سنو، اسباب بھی نظر آئیں گے اور حکمتیں بھی۔ یہ جو آپ الجھے ہوئے ہیں کہ کیا ہوگا، اچانک دل گھبرا جاتا ہے۔ بظاہر اسباب بنتے نظر نہیں آ رہے، آزمائشیں سخت ہوتی جا رہی ہیں، تو جان لو منظر کے پیچھے بہت کچھ ہو رہا ہے۔ سب کچھ ایک ترتیب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جب وہ آپ کے سامنے آئے گا تو لمحہ بھی نہیں لگے گا، پھر اسباب بھی نظر آئیں گی اور حکمتیں بھی، اور جلد ہی اللہ آپ کے دل کو مطمئن کر دے گا۔ پتہ ہے، جب دکھ شدت اختیار کر جائے تو رو لیا کرو، ضبط کرنا مشکل ہو جائے تو آنسو بہا لیا کرو۔ اس سے انسان ہلکا محسوس کرتا ہے، اس سے انسان کو ایسا لگتا ہے کہ بوجھ کم ہو گیا ہے۔ اور ہاں سنو، رونا اپنے اللہ کے آگے، کسی انسان کے آگے نہیں۔ رو رو کر مانگی گئی دعا، وہ تڑپ اللہ پاک کبھی بھی رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ وہ فوراً سنتا ہے اور فوراً آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ آپ اس کو پکارتے ہیں، وہ آپ کو پکارتا ہے۔ وہ محبت کرنے والا رب ہے۔ سنو، دعائیں تمہیں جتنی پیاری ہوتی ہیں نا، ان دعاؤں کو مانگنے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے۔ اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ہی دعا پر کن فرما دے۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیار کس کا لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کا۔ اگر جو چیز تمہیں بے حد جان سے بھی زیادہ پسند ہو، اگر تم نے اس کو تہجد میں نہیں مانگا تو میں نہیں مانتی کہ آپ کو اس سے محبت ہے۔ تہجد وہ عبادت ہے جو ناممکن چیزوں پر کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اور سنو، یہ دنیا کی اذیتیں، یہ دنیا کی تکلیفیں، یہاں کا ہر وہ دکھ جو تمہیں پریشان رکھتا ہے، جو آپ کو جینا محال کیے رکھتا ہے، اور یہ جان لو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بھی جاندار پر اس کی بساط سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ وہ ہمیں اتنا ہی آزماتا ہے جتنا ہم آزمائے جانے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو یقین رکھیں اپنے رب پر، وہ آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا، وہ آپ کو سنبھال لے گا۔ بہت جلد یہ مایوسی کے تمام بادل چھٹ جائیں گے اور ایک خوبصورت روشنی کے ساتھ امید کا سورج ضرور طلوع ہوگا۔ بس آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔